منصور جعفر صاحب، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ابھی یہ جو بربریت کی جو مثالیں اسرائیل قائم کر رہا ہے اس کی تفصیل تو میں نے ناظرین سے شیئر کی ہے، لیکن سر دست ایک تازہ خبر یہ آئی کہ شاید قیدیوں کے ایکسچینج کی کوئی صورت نکل سکتی ہے سب کے ہنگام. کیا آپ اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں جی اس وقت جو حماس کی طرف سے بیان آیا ہے وہ اس کا کافی اور شافی جواب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے اس میں پرزنر آف ایکسچینج کا جو کوئی بھی سرگرمی ہے یا جو اس پر مذاکرات ہیں وہ سر دست ممکن نہیں ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ حماس جو ہے وہ اسرائیلی اگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ اسے رکوانے کے لیے سنجیدہ ہے، اور اسی ضمن میں انہوں نے اپنے پاس جو سب سے بڑی بارگیننگ چپ ہے اپنے اس پوری ایپیسوڈ کے درمیان ابھی اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو بربریت جس کی طرف آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا ہے وہ وہاں پہ ایک بہت بڑے انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حماس نہیں چاہتی کہ یہ بحران جو ہے پرولونگ ہو، کیونکہ ماضی میں بھی اسرائیل کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ اس نے جنگوں کو بعض اوقات بہت زیادہ طول دیا ہے، کیونکہ اسے اپنی ملٹری مائٹ پہ بڑا ناز ہے. اگرچہ وہ ناز حماس کے جنگجوؤں نے اور حریت پسندوں نے کسی حد تک تو خاک میں ملا دیا ہے، لیکن بہرحال وہ رسی جل بھی جائے تو اس کا بل جو ہے وہ ذرا تھوڑی دیر سے ہی جاتا ہے. تو اسرائیل کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے. بالکل. اچھا، تو اس کا مطلب ہے یہ جو قیدیوں کا ایکسچینج ہے، کیونکہ جو ویڈیوز حماس نے ریلیز کی ہیں منصور صاحب، اس میں تو ان کے بریگیڈیئر جنرل، لیفٹننٹ جنرل اور ان کے انٹیلیجنس چیف، ان کے نیوی کے بہت بڑے سرکردہ جو سربراہان ہیں وہ بھی انہوں نے پکڑ رکھے ہیں، ان کی کیپٹیوٹی میں ہیں. اس کے پیرالل اسرائیلین فورسز بھی نہتے شہریوں کو برہنہ کر کے ان کی فوٹیجز جاری کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے دونوں سائڈز نے ہاسٹیج تو کر رکھے ہیں لوگ، لیکن یہ بارگیننگ چپ ابھی فی الحال اس پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی نہتے جو غزہ میں پھنسے لوگ ہیں وہ پھر متاثر ہوں گے نا، کیونکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے تو کہہ دیا کہ اب ان کا ناطقہ بند کرنا ہے، تو ان کے اوپر کیا بیتے گی؟ جی یقیناً اس وقت جو انہوں نے امیجیٹ اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ ٹوٹل بلاکیڈ آف جو ہے وہ غزہ اسٹرپ انہوں نے کر دیا ہے. اور اس میں پہلے جو چینل اوپن تھے مصر کے رفاح کراسنگ یا ان کی جو انٹرنیشنل ایریز کراسنگ وہ بند ہے. اس کے بند ہونے سے جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گڈز آتی ہیں غزہ کے اسٹرپ کے اندر وہ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ رفاح کراسنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ہلکی ٹریفک کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ گڈز یا وہاں پہ ایسا کسٹم ارینجمنٹ نہیں ہے. تو اب جب انہوں نے غزہ کی جو مین کراسنگ بند کر دی ہے تو ایک بار پھر جو ہے غزہ کو بہت بڑی ایسی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ کسی نہ کسی انداز سے وہاں سے لوگ باہر نکل جاتے تھے، لیکن اب ان کے لیے وہ ونڈو بھی بند کر دی گئی ہے. اب صرف اور صرف ان کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک اس صورت میں بلند ہوتی ہیں کہ جب کئی منزلہ جو وہاں پہ کمپاؤنڈز ہیں، رہائشی عمارتیں ہیں، ان پر جب اسرائیل جو ہے وہ اپنا بومبنگ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ہے المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. اور اس میں اس وقت میڈیا بھی اس کی زد میں آ رہا ہے. جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، ایون کہ اقوام متحدہ کو یہ اپیل جاری کرنی پڑی ہے کہ ہمارا وہ اونروا جو ان کا ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کو لک آفٹر کرتا ہے، انہوں نے یہ اپیل جاری کی ہے اور اس کا نقشہ جاری کیا ہے باقاعدہ گوگل پر کہ ان جگہوں پہ ہمارے یہ ادارے موجود ہیں، پوزیشنز موجود ہیں، کیونکہ بڑے پیمانے پہ غزہ کی جنگ سے لوگ ڈسپلیس ہو کے محفوظ مقامات پر ان کے کمپاؤنڈز میں آ کے پناہ لے رہے ہیں. اور ماضی میں بھی اسرائیل کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ جہاں لوگوں کا جھمگٹا دیکھا ہے، اجتماع دیکھا ہے، انہوں نے تمام انسانی اور عالمی جو قوانین ہیں ان کو تج کے ان جگہوں پہ بمباری کی ہے تاکہ ایک ہی بار میں جو ہے اتنے بڑی تعداد میں جو فلسطینی ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر اپنی جو ہے ملٹری مائٹ کی جو ہے وہ دھاک بٹھا سکے کہ دیکھیے ہماری جدید ٹیکنالوجی، ہماری بومبنگ، بلکہ پریسائز بومبنگ نے کتنے لوگوں کو ایک ہی آن میں جو ہے بھسم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن اس غزہ سے جو ہمیں سامنے آ رہی ہے یہ انتہائی بڑے انسانی بحران کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے اسرائیل کو جلدی ہے، کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں ان کے ہائی رینکنگ ملٹری اور سیولین جو لوگ اس وقت ہاسٹیجز ہیں انہیں ظاہر ہے بہت بڑا اپنے عوام کی طرف سے ایک رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی 2 جنگوں میں انہوں نے اسی انداز سے صرف 4 جو ان کے یہودی فوجی تھے انہیں قبضے میں لیا تھا.
تو اس پر پوری انسانی دنیا جو ہے انٹرنیشنل اداروں سمیت 4 سال تک واویلا کرتے رہے کہ اور ان کی رہائی بالآخر وہ جو گلاد شالید جو ہے اسے ایک بڑی سویپ ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ چھوڑا گیا. لیکن فی الحال یہ ڈیل آپ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ حزب اللہ بھی لبنان والی سائٹ سے ان ایکشن ہے, وہاں کیا صورتحال ہے, کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ ابھی جو حماقت اسرائیل نے سرزد کی ہے, ویسے تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی حزب اللہ جو ہے وہ اس جنگ سے کودنے سے باز رہے. ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں, خود جنوبی لبنان کی سرحد پہ اسرائیل نے بومبنگ کی ہے اور لبنان کے علاقے میں بومبنگ کی ہے. اور اس کے بعد جو مضحکہ خیز صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, جو مختلف عالمی ادارے ہیں, جو مختلف حکومتیں ہیں, کیپٹلز ہیں یورپی یونین کے اور ادھر ادھر کے, وہ لبنان کے اندر جو ایک فرجائل سی حکومت موجود ہے اسے یہ اپیلیں جاری کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسرائیل پر حملہ نہ کریں. ان کی تو اپنی ریٹ جو ہے وہ اپنے کیپٹل کے اندر قائم نہیں ہے, انہوں نے اسرائیل پہ کیا حملے کرنے. یعنی اس وقت درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ آپ نے اس سے پہلے میڈیا کے کینوس کے اوپر بات کی تھی, یہ ناظرین کی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے اس نقطے کو ہم ذرا واضح کریں, کیونکہ آپ کی دسترس سے یہ اس موضوع پہ بھی, اس خطے پر بھی, کہ المیہ یہ انسانی تو ہے ہی بہت بڑا, سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے, لیکن دوسرا ایک المیہ جو ہیجمنی ہے اس پہ اسرائیل کی یا ویسٹرن میڈیا کی, کہ اب جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسے دکھانے کے کوئی انتظام نہیں ہے, بلکہ اس حق میں جو بات کرنے والے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لابیز اور انٹرنیشنل جو ہیجمنی اس سے متاثر ہوتے ہیں. دیر از نو ون کہ وہ فلسطینیوں کی آہ دکھا سکے. جی یقیناً جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کا باعث تو ایک مسلمہ حقیقت ہے, اور ماضی میں کی جنگوں میں بھی ہم نے دیکھا, اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو سچ ہے وہ سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے کسی بھی جنگ کی, اور یقیناً غزہ کی جتنی جنگیں ہیں اور حالیہ جنگیں ہیں وہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ جو ایپیسوڈ ہمیں بی بی سی کے پارٹ پہ دیکھنے کو ملی ہے کہ ان کی ایک اینکر پرسن کے ساتھ ایک جو فلسطینی تھنک ٹینک کے ایک نمائندے ہیں, ان کی جو مدبھڑ ہوئی ہے, جس انداز سے وہ ایک باقاعدہ پوائنٹ آف ویو کو پروموٹ کرتے ہوئے جو فریڈم فائٹرز ہیں, جو مجاہدین ہیں, مزاحمت کار ہیں, ان کو وہ بار بار دہشت گردی کا نام دے رہی تھی, تو اس پر اس اینکر, اس جو تجزیہ کار ہے, اس نے انہیں جب کویسچن کیا تو وہ باقاعدہ ان کے ساتھ منہ ماری پر اتر آئیں. اور اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی, ابھی جب کل یہ رپورٹنگ جب شروع ہوئی تھی تو الجزیرہ کی ہی کہ ایک خاتون رپورٹر جو ہیں وہ لائیو نشریات میں تھی, جب ان کے بالکل عقب میں اسرائیلی بمباری بالکل وہ تازہ رپورٹ ہوئی, لائیو رپورٹ ہوئی, ہم نے بھی دیکھی, دنیا بھر نے فوٹیج وہ دیکھی. اب یہ طوفان الاقصی اور پھر اسرائیل کی بربریت, یہ پیرالل اس وقت جاری ہے, لیکن اس کے سلوشن کے لیے دیکھیں نا, سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا, ہنگامی بند کمرے کا, کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہیں آئی. امریکہ نے تو بحری بیڑا اپنا بھیج دیا اسرائیل کی حفاظت کے لیے. رشیا اور سعودی عرب کے علاوہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ نہیں رہی جنگ بندی کے لیے اور کوئی سیز فائر کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے کہ بین الاقوامی فورسز اس کے حل کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی.